اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت ہے اس لیے کہ شہادت 3 رجب المرجب میں گزری ہے، اور امام کی ولادت کی ایک روایت 5 رجب المرجب ہے۔ ایران و عراق میں معمولاً جو جشن ہوتا ہے امام علیہ السلام کی ولادت کا وہ 15 ذی الحجۃ الحرام ہے، لہٰذا PSV کے کیلنڈر میں 15 ذی الحجۃ الحرام جشن باقاعدہ ہوگا، لیکن چونکہ 5 رجب المرجب کی بھی مناسبت اب آ چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی دعائے توسل منسوب رہے ہمارے 10ویں مولا اور آقا امام علی نقی علیہ السلام سے۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجے گا مولا کی بارگاہ میں، اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم۔ تو اکثر ہم درمیان میں ذکر کرنا چاہیں گے امام علی نقی علیہ السلام کی عظمتوں کا، ان کی فضیلتوں کا، کچھ ان کے واقعات کا، کچھ ان سے احادیث کا۔ تو آغاز کرتے ہیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان ہے، اور وہ بڑا پریکٹیکل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، مرض، فقر اور موت، ڈیزیز، پاورٹی اور ڈیتھ۔ فرمایا کہ اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو ابن آدم کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہی نہ ہوتا۔ یہ بالکل ریئلٹی ہے کہ مرض، فقر اور موت۔ اچھا، انسان فقر سے بچ جائے تو کبھی نہ کبھی مریض تو ہو ہی جاتا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو، بلکہ کوئی بھی نہیں ہو دنیا میں ایسا کہ جو کبھی بھی مریض نہ ہوا، اور اگر کوئی واقعی مریض نہ بھی ہو تو موت سے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ بات واضح؟ تو فقر، مرض اور موت، یہ حضور مکرم نے فرمایا اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو آدم کی اولاد کسی کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہ ہوتی۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں ہیں تب بھی اتنا زیادہ اتراتا پھرتا ہے انسان، تو اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو بہرحال یہ خود ایک انسان کے لیے ذریعہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے وہ آئے، اس دن کی ساری کا اظہار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے محفوظ رکھے آپ کو مرض سے بھی، فقر سے بھی، اور موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن بہرحال جب بھی ہماری موت آئے تو وہ بابرکت ہو، ایمان پر ہو انشاءاللہ سے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله۔ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا توسل ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو جس کا تعلق امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ کسی خاتون نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، علی کی بیٹی زینب میں ہوں، اور اب تک میں زندہ ہوں، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اگر تم میرے دعوے کو باطل کر سکو؟ تو ایک کھلبلی سی مچ گئی دربار میں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم ابھی تک پھر اس سن و سال میں کیسے ہو، جوان کیسے ہو؟ اور رسول اللہ ہر شب میرے خواب میں آتے ہیں اور میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے میری جوانی برقرار رہتی ہے، تو میں زینب بنت علی ہوں۔ اب اس دعوے کو باطل کیسے کیا جائے؟ یعنی ہر ایک جان بھی رہا ہے کہ دعویٰ باطل ہے، لیکن دعوے کے بطلان کا ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے؟ تو متوکل نے کہا کہ علی ابن محمد نقی الہادی کو بلا۔ تو امام علیہ السلام جب دربار میں آئے اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ تو امام نے متوکل سے کہا کہ تو نے کچھ شیر جو پال رکھے ہیں وہ اب تک ہیں تیرے پاس؟ تو اس نے کہا جی بالکل ہیں۔ کہ ان شیروں کو لیا اور اس سے ان شیروں کے سامنے ڈال دیں، اس لیے کہ اگر واقعی زینب بنت علی ہیں تو شیروں پر حرام ہے علی کی ایسی اولاد کے جو خود معصومین جیسی اولاد انہیں کو نقصان پہنچا سکتے۔ تو اس نے سامنے پلٹ کر یہ کہا کہ اگر آپ علی کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ پہلے خود تو جا کے بتائیں۔ تو امام علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ یہ برکت الصبا کا واقعہ امام رضا علیہ السلام کا بھی، امام علی نقی علیہ السلام کا بھی۔ امام فقط امام المسلمین نہیں، یہ امام المومنین نہیں، امام العالمین۔ جیسے اللہ رب العالمین ہے نا، ویسے امام العالمین۔
رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود قرآن کے مطابق۔ تو امام علیہ السلام تشریف لے گئے تو کچھ شیر آئے اور ادب سے ہمہما یعنی عاجزی سے بات کرنے لگے امام علیہ السلام سے۔ دیکھیں شیر کی فطرت میں غرانہ، وہ کسی سے ادب سے بات نہیں کرتا، لیکن امام علیہ السلام کے سامنے وہ ادب سے کچھ کہنے لگا ایک شیر، اور امام کے ساتھ باقی شیر بیٹھ گئے۔ تو امام علیہ السلام باہر تشریف لائے، اس نے توبہ کی کیونکہ اب اس کو جانا تھا جس نے زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن متوکل نے پوچھا کہ یہ شیر آپ سے بات کیا کر رہے تھے؟ امام نے کہا کہ ان میں سے ایک بوڑھا شیر ہے، وہ ان سے آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ جب انہیں کھانا ڈالا جاتا ہے تو سب یہ جو جوان شیر ہیں یہ جلدی جلدی گوشت کھا لیتے ہیں اور وہ بھوکا رہ جاتا ہے۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ان جوان شیروں سے کہوں کہ پہلے اسے کھانے دے، ان کے بعد وہ آ کے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ان جوان شیروں سے کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا کہ شیروں کو کھانا ڈالا جاتا ہے، انہیں گوشت ڈالا جاتا تھا، تو سارے جوان شیر ایک طرف کھڑے رہتے تھے اس بوڑھے کے احترام میں، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کا حکم تھا، اور جب تک وہ کھا لیتا اس کے بعد پھر وہ جوان شیر آگے کھاتے تھے۔ یہ ہے امام علی ابن محمد النقی الہادی علیہ السلام۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں آپ مختلف مقامات پر آج کی کمیونٹی میں تیسرا چوتھا دن ہے کہ میں مسلسل امام علی نقی علیہ السلام پہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہر امام کے سلسلے میں آپ بات کرتے چلے جائیے تو واقعی ایک ایسا بہتا ہوا سمندر ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا فضائل کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ، ایک شکر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے متمسک رکھا ہے۔ مل کے ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد و محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آئیے مولا کائنات سے توسل کرتے ہیں۔ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا توسل ہے آل محمد میں سے، لیکن اہل بیت علیہ السلام آل محمد تو ہیں، لیکن اب میں آپ سے لفظ کہوں آل اللہ بھی۔ اللہ کی آل کا مطلب کیا ہو؟ یہ میں نے لفظ کیوں کہا؟ یہ لفظ میرا اپنا نہیں ہے، یہ امام علی النقی علیہ السلام کی زیارت میں السلام علیک یا آل اللہ، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ کی آل آپ پر سلام۔ تب اللہ کی تو کوئی اولاد ہے نہیں، اللہ کی تو کوئی اولاد ہے نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اس کو کہتے ہیں یہ اضافہ تشریفی ہے، یعنی یہ کہ کوئی اتنا قریب ہو کسی سے۔ مثال میں آپ کو دوں، کبھی آپ نے دوست کو کہتے ہیں یار یہ تو میرا جگر ہے، تو واقعی کہ وہ جگر ہے آپ کے جسم کے اندر؟ وہ ہے نہیں، یہ آپ مثال دے رہے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ جگر خون کو صاف کر رہا ہوتا ہے اور میری زندگی کے لیے اتنا اہم ہے اور اتنا میرے قریب ہے، یہ ویسا ہے۔ آل اللہ، السلام علیکم آل اللہ، یہ امام علی نقی کی زیارت ہے، یعنی کوئی اللہ سے اتنا قریب ہو، اتنا قریب ہو، اتنا قریب ہو کہ جیسے اس کو آل اللہ کہہ دیا جائے، یہ امام علی نقی علیہ السلام۔ اور امام کی زیارت میں السلام علیکم سر اللہ، السلام علیکم حق اللہ، یہ دو جملے وہ ہیں۔ میں آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک تقریر سن رہا تھا جو انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام پہ کی، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، تو اس میں انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت کی تشریح کرتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو دو فقرے ہیں، السلام علیکم سر اللہ، اے اللہ کے راز علی النقی آپ پر سلام، اور اے اللہ کے حق علی النقی آپ پر سلام، اللہ کا حق ہے علی النقی۔ کہتے ہیں شیخ یعقوب کلینی سے لے کر آج تک کے علماء فقہا اس بات پر انگشت بدندہ ہیں کہ اس کے معنی کیا، حقیقت کیا اس کی کہ اللہ کا راز کہا گیا ہے امام علی نقی علیہ السلام۔ کیا مطلب ہے؟ یہ خود امام ہی جانتے ہیں اس زیارت کی اصل تشریح۔
اللہ کا حق کہا گیا ہے کسی کو، وہ کیا ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام خود جانے یا ان کے آباء و اجداد اور ابناء طاہرین جانے۔ بہرحال آل محمد علیہ السلام کے جو آل اللہ بھی ہیں زیارت کے مطابق، مل کے ایک اور صلوات بھیجیے گا ان کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ اس مناسبت کے صدقے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ سے مجلس میں بھی ریکویسٹ کی تھی کہ زیارت غدیر امیر المومنین جو تعلیم کردہ ہے امام علی نقی علیہ السلام، اس کو آپ ضرور پڑھیں اور دیکھیں۔ تو میں ساتھ میں ان کے کچھ فقرے پڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم کہیں مولا علی سے کہ آپ امیر المومنین ہیں، ایک دفعہ امام علی نقی کہیں کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں اے علی۔ آمنت باللہ وہم مشرکون، یہاں امام نے تولا بھی کیا تبرہ بھی کیا کہ آمنت باللہ، اے مولا علی آپ ایمان رکھتے تھے اللہ پر، ایمان لے کر آئے، یہاں ترجمہ بظاہر یوں بنے گا ایمان کا اظہار کیا، وہم مشرکون، اور وہ مشرک تھے۔ اب وہ کون ہے وہ آپ کو سمجھتے ہیں، اور آپ تصدیق کر رہے تھے حق کی جبکہ وہ تکذیب کر رہے تھے۔ ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے پرولل کے لیے، پرولل یعنی کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ۔ تو وہ آپ تصدیق کرتے تھے حق کی، وہ تکذیب کرتے تھے۔ آپ وجاہت، آپ جہاد کرتے تھے، وہم محجمون، اور وہ ڈر کے بھاگتے تھے۔ تو یہ امام علی نقی علیہ السلام نے یہاں تولا بھی کیا زیارت میں اور تبرہ بھی کیا۔ دیکھیں وہ اصحاب با وفا کی جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن جو رسول اللہ کو آل رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے قرآن نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا ایک موقع پر کہ تاریخ کے میدان میں دیکھا ہے اکثر، تاریخ کے میدان میں دیکھا ہے اکثر، اصحاب کی رفتار تھی رہوار سے بہتر۔ تو کچھ ایسے تھے کہ جو رہوار سے بھی زیادہ تیز بھاگنے والے تھے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں زیارت میں کہ اے علی بن ابی طالب آپ جہاد فرماتے تھے جبکہ وہ ڈر کے بھاگتے تھے۔ یہ خود فقرہ زیارت ہے امام علی نقی علیہ السلام۔ چلیں امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کہ جو سلسلہ امامت کے دوسرے علی ہیں، میں نے عرض کیا تھا کل کے 4 علی ہیں سلسلہ امامت میں، مولا علی مرتضی، علی زین العابدین، علی رضا اور علی نقی علیہ السلام۔ ان 4 کا خاص احترام ہے خود اس آیت کے مطابق کہ جو امام نے فرمایا کہ 12 مہینوں سے مراد ہم ہیں، اور ان میں جو 4 زیادہ محترم ہیں وہ کہ جن کے نام علی پر رکھے گئے، ان میں سے ایک امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایہا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔
جو امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، اس میں خالی مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، مولا علی کے چچا اور مولا علی کے بھائی، ان کی بھی فضیلت ہے۔ اب میں آپ کے ذہن پہ چھوڑتا ہوں کہ کن چچا کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مولا علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کے بارے میں، اور مولا علی کے بھائی یعنی حضرت جعفر طیار۔ امام کی ایک حدیث ہے، یعنی اس کی تشریح کی جائے تو واقعی 1 گھنٹے کی گفتگو ہے کم سے کم، کہ اگر وقت وفات رسول اللہ حضرت حمزہ زندہ ہوتے اور حضرت جعفر طیار ہوتے تو کوئی علی ابن ابی طالب کا حق نہیں چھین سکتا، کسی میں جرت نہ ہوتی اگر حضرت حمزہ موجود ہوتے اور حضرت جعفر طیار۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے جنگ احد میں، اور حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں، یہ دونوں شہید ہو گئے۔ اور جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو رسول اللہ نے جس طرح سے بے پناہ گریہ فرمایا وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اور حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو مولا علی وہی فقرے کہتے تھے جو امام حسین علیہ السلام ابوالفضل عباس اسلام کی شہادت پہ کہتے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو یہاں امام علی نقی نے جب زیارت پڑھی نا مولا علی کی تو اس میں ساتھ میں کہا اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اے علی، و عمک، آپ کے چچا حمزہ، و اخاکا، اور آپ کے بھائی جعفر طیار۔ دیکھیں کسی معصوم کی زیارت میں اس کا ذکر ہے جو بظاہر 14 معصومین میں نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ردیف ساتھ میں ذکر ہو، اسی سیکوینس میں ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کہا آپ کے چچا اور آپ کے بھائی الذین تاجرتم اللہ، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اللہ سے تجارت کی، بے نفوسکم، آپ نے اپنے نفسوں کو بیچ کر اللہ سے تجارت کی۔ تو فانزل اللہ فیکم، تو آپ تینوں کے لیے آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ خریدتا ہے مومنوں سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو، دیتا کیا ہے؟ بان لهم الجنہ، عوض میں جنت عطا کرتا ہے۔ سب سے اچھا تاجر وہ ہے کہ جو سب سے ہائی قیمت پر جناب وہ اپنا مال بیچتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ سب سے بہترین ہم میں سے تاجر وہ ہوگا، میں آپ کو جب امام نقی السلام کی باری کے توسل آئے گا نا تو میں اس میں بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث بھی سناؤں گا۔ سب سے بہتر انسان اور بہتر تاجر ہم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کی چھوٹی قیمت نہیں لگائے، بڑی قیمت لگائے۔ تو مولا علی نے کیا کہا؟ سب سے کم قیمت کیا ہے؟ منیمم کیا ہونا چاہیے؟ کہ انسان تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہونی چاہیے، فلا تبیعوها بغیرہا، اس سے کم پہ نہیں بیچنا۔ شہرت پہ بیچا سستا بیچا، مال دولت پہ خالی بیچ دیا سستا بیچا، سٹیٹس پہ بیچا سستا بیچا۔ اچھا کبھی کبھی تو لوگ ایک کھانے کی دعوت پہ بیچ دیتے، آپ کسی کھانے کی چیز دعوت کیجئے، اس کے بعد وہ آپ کی بولی بولے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خالی ساتھ میں کھانا کھا لیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سبحان اللہ، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں انسان تیرے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے۔ ابھی روح کی قیمت نہیں بتائی امام نے، روح کی قیمت جنت سے بھی بڑھ کر ہے، چونکہ نفس سے بڑھ کر ہے روح۔ تو امام نے کہا تیرے نفس کی قیمت جنت ہے، روح کی قیمت کیا ہے؟ وہ رضائے پروردگار ہے، لقائے پروردگار ہے، وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضائل تھے کہ جو امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت میں بیان کی۔ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کا توسل پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ جعفری پر باقی رکھے، اور باقی رکھنے یعنی استقامت ہم دکھائیں اس پر، اور ہماری نسلیں باقی رہیں انشاءاللہ۔ فقہ جعفری کا مطلب فقط فقہ نہیں بلکہ مذہب جعفری انشاءاللہ۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا ابا ابراہیم یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا
سلسلہ امامت کے تیسرے علی مولا علی رضا علیہ السلام، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا ذکر آیا۔ تین امام وہ ہیں کہ جو بچپن میں امام بنے، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام۔ تینوں پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام علی نقی علیہ السلام 6 برس کے سن میں امام بنے تھے، امام محمد تقی 8 برس کے سن میں بنے تھے، اور امام زمان علیہ السلام 5 برس کے سن میں بنے تھے۔ اب آپ کے لیے تو اسے پھر بھی ہضم کرنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے یا ذہن میں کبھی سوال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، ایک ایسی مثال کہ جسے ایک عام انسان ہے، جس کسی بھی مذہب کا ماننے والا وہ سمجھ سکتا ہے۔ انسانوں نے چیز ایجاد کر لی اور بہت فریکوینٹلی یوز ہوتی ہے، وہ یو ایس بی۔ اب تو یو ایس بی مثلا وہ پسٹاچو سے بھی چھوٹی یو ایس بی آ جاتی، اس میں آپ چند سیکنڈز میں 10,000 کتابیں مثلا ایک پی سی سے دوسرے پی سی میں ٹرانسفر کر لیتے۔ یہ بھی نان لیونگ تھنگ، وہ بھی نان لیونگ تھنگ، یہ بھی ایک لوہا ہے وہ بھی لوہا ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ایک نان لیونگ تھنگ سے دوسری نان لیونگ تھنگ میں ایک اتنی چھوٹی شے کے ذریعے سے ہزاروں کتابیں ایک لمحے میں منتقل کر۔ تو وہ جو خالق انسان ہے، کیا وہ ایک بچے کو کمسنی میں علم لدنی کا حامل نہیں بنا سکتا اپنا علم عطا فرما؟ کیا اس کی قدرت میں شک؟ ہم جو یہ کام ابھی اس وقت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو خالق عقل ہے، کیا اس کے لیے ایک ناممکن کام ہے؟ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے عام عادی طریقے سے پاسبل نہیں، لیکن اللہ چاہے تو اللہ کے لیے تو کیا چیز ناممکن ہے، وہ سبحان اللہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام، ان کا وسیلہ دنیاوی تمام حاجات کے لیے بڑا مؤثر ہے، تو قرض کی ادائیگی کے لیے مریضوں کی شفا یابی کی نیت سے انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا، اور وہ ست رزق کو شامل کرتے ہوئے، اور اگر کسی کے لیے اس کے ڈاکومنٹیشن میں اور کوئی معاملات ہیں، ان تمام نیتوں کو ذہن میں شامل رکھتے ہوئے، یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ خود امام علی نقی علیہ السلام کا وسیلہ جن کی مناسبت ہے، یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ دنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ اچھا، مارکیٹ سے جب تشبیہ دی نا امام نے، ہر تشبیہ میں کوئی وجہ شباہت ہونی چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا، شیر تو شجاعت کی تشبیہ ہے یہاں، تو کیوں امام علیہ السلام نے کہا کہ دنیا ایک بازار ہے؟ پھر فرمایا کہ ربح فیہا قوم، اس میں ایک قوم فائدہ لے گی وخسر آخر، باقی خسارہ اٹھائیں گے۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں نقصان کے لیے بڑے کامن، ایک خسارہ، ایک ضرر، ہمارے بھی بولے جاتے ہیں۔ یہاں امام نے ضرر کا لفظ نہیں کہا، خسارے کا لفظ کہا۔ کیوں، کیا فرق ہے؟ قرآن میں بھی ضرر کا لفظ نہیں، خسارے کا لفظ ہے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ والعصر ان الانسان لفی ضرر، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، ضرر میں نہیں کہا، خسارے میں۔ کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں کا بظاہر مطلب نقصان ہے، ضرر بھی ہم نقصان میں کہتے ہیں، خسارہ بھی نقصان میں۔ ضرر کہتے ہیں اس نقصان کو کہ جس میں آپ کا مین کیپٹل بچ جائے۔ مثلا ایک شخص ہے کپڑا بیچنے کے لیے گیا، نہیں بکا، واپس آیا، دن بھر کھڑا ہو کے واپس آ گیا، تو کپڑا اپنا پورا لے کر آیا نا، تو اصل سرمایہ تھا وہ بچ گیا، لیکن آج ضرور اس نے یہ کیا کہ سارا دن لگایا تو فائدہ نہیں ہوا، یہ ہے ضرر۔
لیکن ایک انسان ہے جو برف بیچنے گیا، وہ برف نہیں بکی اس کی، تو وہ اصل سرمایہ لے کے اب نہیں آیا واپس. اگر 100 کلو لے کر گیا تھا تو اب 90 کلو لے کر آ رہا ہے. تو ایکچوئل جو سرمایہ تھا اس کو بھی کم کر کے آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں خسارہ. اے انسان تو خسارے میں، ضرر میں نہیں. یعنی اصل جو کیپٹل ہے نا وہ بھی جا رہا ہے سرمایہ. وہ کیا ہے؟ ہماری آپ کی ایج. ماشاءاللہ والدین بڑے خوش ہو کر بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں جو سرمایہ گزر گیا، اور تھوڑا جو رہ گیا تو اب جو گزر جاتا ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہیپی برتھ ڈے، جبکہ وہ 1 سال گزر چکا ہوتا ہے عمر سے. تو ہم سرمایہ بہرحال اپنا گزار رہے ہیں. اس وقت آپ جو ہے تشریف فرمائیں تو ہر انسان اپنا سرمایہ لمحہ بہ لمحہ اس کا ختم ہو رہا ہے برف کی طرح. تو ہر انسان ویسے خسارے میں کیوں، اس کا مین کیپٹل بھی ختم ہو رہا ہے. کون فائدے میں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو وقت ایمان سے گزر رہا ہے وعملوا الصالحات، نیک کام میں گزر رہا ہے. تو یہ جو وقت آپ کا گزر رہا ہے نا یہ خسارے میں نہیں، یہ نفع میں. اس لیے کہ ذکر امام النقی علیہ السلام میں گزر رہا ہے. تو اس لیے امام النقی علیہ السلام نے گویا اسی آیت کی آپ تشریح سمجھ سکتے ہیں کہ امام نے کہا کہ دنیا ایک مارکیٹ کی طرح ہے، دیکھو یا فائدہ اٹھاؤ گے یا نقصان اٹھاؤ گے. نقصان بھی خسارے والا، اصل کیپٹل بھی جائے گا. تو سوچ سمجھ کے دنیا کے لیے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے انسان کا. ماشاءاللہ آپ ایسا کیجئے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ خلق کیا ہوا ہے، اس کے 1000 ہاتھ ہیں. اب اللہ جانے وہ ہاتھ بھی کتنے بڑے کس کیفیت کے ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ دنیا جہاں کہیں بارش ہو، وہ بارش کے قطروں تک کا حساب رکھتا ہے دنیا کی ہر جگہ. یہ کتنے قطرے، میرے خیال میں شاید آج بھی سائنس جو ہے وہ ایک حد تک کنکلوڈ کر کے بتلا دیتی ہے کہ مطلب کتنے میٹر بارش ہوئی، لیکن کتنے ڈراپس ہوئے I think nobody can tell. وہ فرشتہ اس کا حساب رکھتا ہے. اس فرشتے نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ پروردگار تو نے مجھے یہ طاقت اور صلاحیت عطا کی ہے، لیکن میں ایک شے کو لکھنے سے عاجز ہوں. بارش کے قطروں کو لکھ لیتا ہوں پوری دنیا میں، ایک شے کو لکھنے سے عاجز ہوں. وہ کیا ہے؟ جب تیرے حبیب کے کچھ چاہنے والے مل کر بیٹھ کر ان پر ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو تو جتنا ثواب انہیں عطا کرتا ہے اس کا حساب لکھنے سے میں عاجز، وہ نہیں لکھا جاتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے اپنے خسارے کو نفع میں بدل دیا، اس لیے کہ وہ ثواب حاصل کر لیا کہ جس کا اجر وہ فرشتہ بھی نہیں لے سکتا جو بارش کے قطروں کا حساب لے. یہ ہے بیت الاسلام کی اسلام. چند لمحے گزار لیجئے ان کی صحبت میں، ان کی بارگاہ میں، تو اللہ جانے یہ کہاں سے کہاں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. حور نے چند لمحے تو گزارے تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. تو اب دنیا میں کہیں امام حسین کا کوئی ایسا اشرہ نہیں جہاں حور کا ذکر نہ ہو. سوچیں جون کا ذکر نہ ہوتا. ارے حور اور جون تو پھر بھی انسان ہے. امام حسین کا کوئی اشرہ ایسا نہیں جہاں امام حسین کے ذوالجناح کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ کچھ لمحے گزارے ہیں امام حسین کی خدمت کی. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کا توسل اور امام زمان علیہ السلام کا توسل. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الاللہ وقدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا وسیع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.
ہم روایت میں کہ اپنی حاجت طلب کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 14 معصومین کے صدقے میں حاجت پوری ہوگی۔ پروردگار مریض شفا عطا فرما، جو بے روزگار کم روزگار ہے رزق میں وسعت عطا فرما، ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آنکھوں کو نگاہ حرام سے بچا لے، زبان کو حرام کلام سے بچا لے، کانوں کو حرام سماعت سے بچا لے، دل کو حسد تکبر غرور منافقت سے بچا لے، پروردگار ہمارے قدموں کو حرام کی طرف بڑھنے سے بچا لے، رجب و رجب کی ساری برکتیں رحمتیں فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس مہینے میں جو روزے رکھیں عبادتیں کریں اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور مل کے آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی